اس کو اسپیکر آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار سے الحمدللہ درس قرآن کا پھر سے آغاز ہو چکا ہے، اور چونکہ جمعہ میں اعلان نہیں ہوا تھا اس لیے کافی حضرات کو اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ تیسرے سپارے کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا، اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے اس سے چلتے ہیں۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یعنی جن کا پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، یعنی براہ راست بغیر واسطے کے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کچھ کے ہم نے بہت درجے بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، ان کو دی ہم نے البینات، کھلی نشانیاں، معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے ان کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے ان کے بعد والے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، معجزات انہوں نے دیکھ لیے، تو پھر آپس میں وہ ایک دوسرے سے نہ لڑائی جھگڑا کرتے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ تو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ آپس میں لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اس کے ضمن میں گزشتہ درس کے اندر تقدیر کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے مطابق ہونا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، انسان نے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب اس کو میں اختیار دوں گا تو یہ کرے گا، تو جو کچھ اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے کرنا تھا علم الہی میں وہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ازلی علم کے مطابق لکھ دیا کہ انسان کو میں اختیار دوں گا تو یہ وہ کرے گا۔ اس کا نام ہے تقدیر، کہ جو کچھ انسان نے اپنی مرضی سے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو لکھا۔ تو
تو اب بعض لوگ اس میں خواہ مخواہ کی بحث کرتے ہیں کہ اگر لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہونا ہے تو پھر انسان کیا قصور ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو اس اختیار سے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا اور پھر اس کا انجام بھی بتا دیا۔ اب انسان جو کچھ کرے گا اس کا انجام اس کو ملے گا۔ اب تقدیر کے بارے میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا بیان کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیادی ضروریات سے ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر۔ تو جس طرح یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان و زمین کے رہنے والوں کو عذاب دے تو اس کا عذاب ظلم نہ ہوگا، اور اگر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی انسان کے اعمال سے بہتر اس کی رحمت ہے۔ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے، کسی عمل کی توفیق بھی ملنا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب دے تو یہ عین عدل و انصاف ہوگا، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے یعنی اعمال موجب سزا ہیں، برے اعمال کی وجہ سے سزا ملتی ہے، اور مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں، اور رحم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور مہربانی اعمال کے زیر اثر نہیں بلکہ اعمال سے بہتر ہوگی۔ آگے پھر حدیث پاک اسی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ رکھو۔ تقدیر پر ایمان جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں، اور جب تک ایمان مکمل نہیں ہے تو کوئی عمل جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو بڑے سے بڑا عمل بھی بغیر ایمان کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائے۔ اور جب تک تم کو اس کا کامل یقین نہ ہو کہ جو کچھ تم کو پہنچنے والا ہے وہ پہنچ کر رہے گی، یعنی جو مصیبت آنی ہے وہ تو آئے گی، اور جو نہیں پہنچنے والا وہ نہیں، یعنی اگر دنیا میں سے جو تمہیں نہیں مل سکتا وہ نہیں مل سکتا۔ اگر اس عقیدے کے خلاف دوسرے عقیدہ پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یعنی اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی جو لکھا ہے اس کے مطابق ہونا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم، یعنی چوں ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی عقل سمجھ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسولوں کو اور اس کے بعد پھر مبلغین نے سمجھایا، تو اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے اور اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے،
اور دوسری بات جو اتنی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس تقدیر کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بحث مباحثہ تو بہت دور کی بات ہے، زیادہ دیر تک اس سلسلہ میں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ ایک بات ضمناً میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے تقدیر الہی اور ایک ہے رضائے الہی۔ اب تقدیر اور رضا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے، اور ایک ہے تقدیر الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اب ہم اکثر اوقات رضا اور تقدیر کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ مثلاً خدا نہ خواستہ کسی کو کسی نے مار دیا تو تقدیر الہی تو ہے، تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا کہ اس نے مارنا تھا، اس نے مرنا تھا، اس نے گولی چلانی تھی یا اس نے چاقو چلانا تھا اور اس نے مرنا تھا، یہ تقدیر ہے، لیکن یہ رضائے الہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اس طرح بے قصور قتل کرے۔ تو اب یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی رضائے الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو ہے، اس کا فیصلہ تو ہے، لیکن یہ رضائے الہی نہیں ہے۔ تقدیر اور رضا میں فرق ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر الہی تھی، انسان خدا نہ خواستہ کسی نے کہیں سے چھلانگ لگائی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تقدیر الہی ہے، مر گیا، تقدیر الہی ہے کہ لکھا تھا اس نے ایسے کرنا، لیکن رضائے الہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی خودکشی کرے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو تقدیر اور رضا اس میں فرق ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر الہی سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور رضا اس کی صرف اچھے کاموں میں ہے۔ نماز پڑھی ہے، یہ رضائے الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے توفیق دی ہے۔ اچھی محفل میں آئے ہیں، رضائے الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کا یعنی کرم ہے اور فضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، تقدیر الہی تو ہے، لکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کرنا ہے، لیکن رضائے الہی نہیں ہے۔ تو نہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے، وہاں بھی تقدیر الہی کہنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسی لیے میں پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر عام بھی فوت ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ تقدیر الہی ہے جی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور خاص طور پر بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، تقدیر ہوتی ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تقدیر الہی تو ہے لیکن رضائے الہی نہیں ہے۔ تو یہ رضائے الہی کا لفظ جو عام طور پر ہمارے ہاں بولا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ تقدیر الہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تقدیر الہی سے فلاں فوت ہو گئے جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ تو رضائے الہی جو ہے وہ بعض جگہوں پہ تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں۔ تو یہ جو ہے تقدیر کے بارے میں زیادہ دیر تک گفتگو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، چہ جائے کہ اس کے بارے میں آدمی بحث کرے کہ جی اگر سب کچھ لکھا ہے اسی طرح ہونا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، یا اگر کسی نے خدا نہ خواستہ شراب پی ہے تو وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس نے پینی تھی۔ نہیں، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، بے شک لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہونا ہے، لیکن وہ جو کچھ اس نے اپنی مرضی سے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف ہوگا تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ناقص ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، بندے نے کچھ اور کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھ دیا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کو جو میں اختیار دوں گا تو پھر وہ کیا کرے گا، اور جو کچھ اس نے کرنا تھا انسان خود نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اگلے لمحے کیا کرنا ہے، گھنٹے کے بعد کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، تو وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں زیادہ دیر تک گفتگو کرنے سے بھی منع کیا گیا، چہ جائے کہ اس کے بارے میں انسان خواہ مخواہ کی بحث کرے۔
چنانچہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا امیر المومنین مجھے تقدیر کی حقیقت بتا دیجیے کہ کیا ہے۔ فرمایا یہ تاریک راہ ہے، یعنی ایک اندھیرا راستہ ہے، اس پر نہ چل، تقدیر کی حقیقت تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، بس تو اس پہ ایمان لا۔ اس نے پھر سوال کیا، پہلے آپ نے فرمایا یہ اندھیرا راستہ ہے، اس پر نہ چل، پھر اس نے کہا جی مجھے تقدیر کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو، یعنی گہرے سمندر میں جب انسان جائے گا تو ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو فرمایا یہ پوشیدہ راز ہے، اس کی جستجو نہ کر، یعنی حقیقت تقدیر ناقابل فہم ہے، اس کی انسان حقیقت کو نہیں پا سکتا، انسانی دانش کی وہاں تک رسائی نہیں۔ جس طرح گہرے سمندر میں گھسنا اور تاریک راہ پر چلنا تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اسی طرح اس حقیقت کی جستجو کرنا کہ تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی پھر انسان ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اس لیے بس ٹھیک ہے بھئی ہم تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تقدیر کے معاملہ میں کچھ گفتگو کی اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اور کچھ نہ کہا تو سوال نہ ہوگا۔ یعنی ایمان لانا ٹھیک ہے بھئی ہم تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، بس آگے اس کے بارے میں گفتگو اور بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری آیت تیسرے سپارے کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، من قبل اس کے، پیشتر اس کے، پہلے اس سے، این یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ دنیاوی دوستی جو ہے وہ کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو اس مال و دولت کو اس مہلت کے اندر انسان راہ خدا میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی اور اچھائی، خلق خدا کی بہتری کے کاموں میں خرچ کر کے اس کو اپنے لیے توشہ آخرت بنا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے تو اس علم کی دولت کو وہ آگے پھیلا کے خلق خدا کی بہتری کے لیے کام کر کے اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دولت ہے، تو اس وقت کو وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، کسی کی بہتری اور اچھائی اور کسی کی پریشانی، تکلیف، مصیبت کو دور کرنے میں اس کو صرف کرے تو یہ بھی اس کے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مما رزقناکم، اب یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا مال و دولت جو دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، مختلف دولتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف لوگوں کو دیتا ہے۔ عام طور پر صرف دنیا کا مال و دولت ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن دنیا کا مال و دولت ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سی نعمتیں انسان کو دی ہیں، اور سب کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ اگر کسی کو علم کی دولت دی ہے اور اس نے علم کو آگے پھیلایا نہیں، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو علم دیا گیا اور اس علم سے آگے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا
تو حضور نے فرمایا وہ اس خزانے کی طرح ہے، مثل کنز لا ينفق منہ فی سبیل اللہ، یعنی اس خزانے کی طرح ہے جس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا اور اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، سانپ بن کے اس پہ بیٹھا رہا، تو بروز قیامت اس سے باز پرس ہوگی۔ اسی طرح کسی کو علم کی دولت ملی اور اس نے اس علم کی دولت کو آگے نہیں پھیلایا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو سمجھایا نہیں، کسی کو آگے پڑھایا نہیں، تو وہ بھی گویا اسی طرح اس خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بھی اسی طرح باز پرس ہوگی۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو وہ اچھے کاموں میں صرف کرے، کسی کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، کسی کا فائدہ ہو جائے اور کسی کی تکلیف، پریشانی، مصیبت دور ہو جائے، نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت ہمیں دی ہے، تو یہ صحت، اس کو بھی انسان اچھے کاموں میں استعمال کرے، برے کاموں سے بچے، ورنہ یہ بھی تو یہ ساری دولتیں ہیں جن کی قدر و قیمت انسان کو اس وقت آئے گی جب یہ دولت انسان کے پاس نہیں رہے گی۔ اس دنیا سے انسان جائے گا تو پھر ان چیزوں کی قدر و قیمت آئے گی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور یعنی کامیاب و کامران کرنے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینا ہوں گی، یعنی جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور اسی طرح مال بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے، یعنی ابھی تک یہ چراغ جل رہا ہے زندگی۔ جس دن یہ چراغ بجھ گیا اس دن مہلت ختم ہو جائے گی، یعنی جب تک انسان زندہ ہے تو اس وقت تک اس کو مہلت ہے اس کو خرچ کرنے کی۔ جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ اٹھایا، قیامت کے دن یعنی جس نے فائدہ نہ اٹھایا اس مال و دولت کو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اس کو اچھائی اور بھلائی میں خرچ نہیں کیا، تو وہ حرمہ نصیب بد نصیب کیا کرے گا بروز قیامت؟ اس روز نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، انسان دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے فوراً جاؤ بھائی خرید لاؤ، وہاں یہ خرید و فروخت کا سلسلہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا جی، دنیا میں انسان کے دوستیاں کام آتی ہیں، بھائی چارے، تو وہاں پر یہ دنیاوی بھائی چارہ دوستی نہیں بلکہ صرف جو رب کی رضا کے لیے دوستی ہے وہ کام آگے۔ اسی طرح دنیا میں انسان سفارش کے ذریعے کہیں بچ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ چیزیں جس طرح دنیا میں یہ تصور ہے وہاں پر یہ تصور نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہو، نہ شفاعت ہوگی، تو اس سے کہتے ہیں کہ جی نہ سفارش ہوگی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، اولیاء کرام کی دوستی اور ان کی غلامی کی برکات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن دوستوں کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء خلیل کی جمع خلیل، بڑا گہرا دوست جو ہوتا ہے نا جس کے ساتھ انسان دل کی بات بھی شیئر کر دے، جو دوسرے دوستوں سے نہیں کرتا، راز کی باتیں جس کے سامنے کھول کے رکھ دے، اس کی جمع اخلاء۔ تو گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے عدوٌ دشمن ہوں گے بروز قیامت، الا المتقین مگر متقین جو ہیں وہ نہیں، متقین کی دوستی اس دن بھی فائدہ دے گی۔
تو دونوں آیات کو ملا کے اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ صرف ایک آیت کا مفہوم جو ہے اس طرح نہیں بیان کیا جائے کہ دوسری آیات کے وہ نفی کرے۔ تو سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی، یعنی ان مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن پاک کی متعدد آیات اور کثیر احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو فرماتے ہیں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے، شفاعت فرمائیں گے، حضور کی شفاعت سے مشکلات حل ہوں گی۔ تو یہ جو ہے نا دوستی کا کام نہ آنا اور سفارش نہ ہونا، یہ کفار کے لیے کہ ان کو تو نہ تو کوئی دوستی کام دے گی وہاں پہ اور نہ ان کی سفارش ہوگی۔ اور اس کا قرینہ بھی آگے موجود ہے کہ آیت ختم کی وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہیں، تو ان کافروں کے لیے نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی، اور نہ ہی وہ خرید و فروخت کے ذریعے اپنی اس مشکل کو حل کر سکیں گے۔ آگے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندہ ہیں، جب وہ زندگی لے لے گا تو یہ زندگی یعنی ختم ہو جائے گی، یہ دنیاوی، پھر آگے عالم برزخ عالم آخرت آ جائے گا۔ تو ہم زندہ ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس نے زندگی دی ہے تو ہم زندہ ہیں، جب وہ لے لے گا تو مردہ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی کسی کے زندگی دینے سے نہیں بلکہ ذاتی طور پر اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا، القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ اونگ نیند یہ انسان کے خواص میں سے ہے کہ انسان جب تھکاوٹ محسوس کرتا ہے کام کاج کی وجہ سے، پھر وہ اس کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ملے گا، اجازت ملے گی، وہ سفارش کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سفارش قبول فرمائے گا، حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد پھر انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، قرآن پاک، رمضان شریف وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے شفاعت کرے۔ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، یعنی جو پہلے کر چکے ہیں اور جو بعد میں کریں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے کسی کو علم عطا فرماتا ہے۔ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے رب کی عطا سے ہے، رب کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی علم ہے، دنیا کا ہو، دنیاوی ہو
دینی ہو، جو کچھ بھی ہے سب رب کی عطا سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے رب ذوالجلال نے عطا فرمائے، تو وہ حضور کے پاس بھی جو کچھ بھی علم ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار اہل سنت کے عقائد کی انہوں نے ترجمانی فرمائی ماضی قریب میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ذاتی مانے تو وہ کافر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہے رب کی عطا سے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی صرف رب کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر جاننے والا، اور باقی سب حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو علم ہے وہ رب کی عطا سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہمارے اعتبار سے لامتناہی ہے، ہم اس کی انتہا کو نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کو ناپ سکیں، لیکن فرماتے ہیں حضور کے سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے وہ اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح تمام سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تمام مخلوقات کے علم کو اگر ملایا جائے تو وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک قطرہ سارے سمندروں کے مقابلے میں، یعنی ایک قطرے کو سارے سمندروں سے جو نسبت ہے وہ حضور کے علم کے ساتھ تمام مخلوقات کے علم کو نسبت ہے، ایک قطرے کو جو سمندروں کے ساتھ نسبت۔ پھر فرمایا کہ حضور کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو تمام سمندروں سے ہوتی ہے۔ تمام مخلوقات کے علم حضور کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک قطرہ تمام سمندروں کے سامنے، یعنی ان میں وہ نسبت ہے جو ایک قطرے کو تمام سمندروں سے ہے، لیکن حضور کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو تمام سمندروں سے ہے۔ کیوں؟ مخلوقات کے علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ایک قدر مشترک ہے، ایک چیز مشترک ہے کہ حضور کا علم بھی عطائی ہے اور مخلوقات کا علم بھی عطائی ہے، کہ جو کچھ جس کو جو ملا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو یہاں عطائی ہونے میں دونوں برابر ہیں، باقی مقدار میں ساری مخلوقات کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک قطرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے سمندر ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سارے سمندروں سے ہوتی ہے، کیونکہ حضور کا علم عطائی ہے، رب کا ذاتی ہے، تو عطائی اور ذاتی میں کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، جو دیا ہے رب نے دیا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے، وہاں کوئی کسی کو رکاوٹ ڈالنے کا حق تو نہیں ہے۔ تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر وہ جتنا چاہے۔ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو۔ اب کرسی یہ بھی ایک متشابہات میں سے ہے، اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح یہ کرسی ہے اور انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کیسی ہے، کیسی اس کی کیفیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں کہ ان کی حفاظت سے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھک جاتا ہے، نہیں، وہ ان چیزوں سے، ان عیوب سے پاک ہے۔ یہ انسان کے خاصے ہیں کہ انسان کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند عظمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو آیۃ الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی بہت بلند شان والی یہ آیہ مبارکہ ہے۔
کئی احادیث مبارکہ کے اندر اس آیہ مبارکہ آیۃ الکرسی اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی امتحان کے طور پر یہ سوال کیا کہ کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر، تم کو یہ علم مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو ہے یہ آیت سب سے عظیم تر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور اس سلسلہ میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ صدقے کا مال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس زکوٰۃ اور صدقہ کے مال کی حفاظت پر مامور کیا کہ تم نے رات کو ہی اس کی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی اس میں سے چرا کے نہ لے جائے۔ فرماتے ہیں میں رات کو اس کی حفاظت کر رہا تھا، کیا دیکھا ایک شخص آیا اور مٹھی بھر طعام اس سے لے جانے لگا، یعنی ایک مٹھی بھر کے، یا بعض میں یہ ہے کہ اس نے اپنا کپڑا بچھایا اور اس میں وہ ڈالنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں اور مجھے بڑی سخت ضرورت تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں ایک اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ ایک چور ہے، چور کو رنگے ہاتھوں جب پکڑ لیا تو اب اس کو یعنی حضرت ابو ہریرہ کو کس طرح اختیار تھا کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے؟ تو یہ ہے کہ اب اس میں ایک ہوتا ہے کسی انسان کا حق، عام کسی خاص انسان کا حق، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں اجتماعی معاملہ ہو یا چونکہ یہ بیت المال کا معاملہ تھا، صدقے کا مال تھا، کسی یعنی فرد کی وہ ملکیت نہیں تھی، تو اگر یعنی حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے اس کو یعنی اختیار تھا وہ حضرت ابو ہریرہ کو کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے۔ اس نے چونکہ ایک معقول عذر پیش کیا تھا کہ میں عیالدار ہوں، محتاج ہوں، بال بچہ چھوٹا چھوٹا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس مجبوری سے میں چوری کی ہے، میں کوئی یعنی عادی چور نہیں ہوں، یہ بڑی مجبوری ہوئی ہے، اور میں یعنی اس نے اپنے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور بڑی سخت ضرورت تھی، اس وجہ سے میں نے چوری کی، تو اس کی اس بات پہ آپ کو ترس آ گیا اور یہ قانوناً آپ کو
اختیار تھا کہ حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے آپ اس کو چھوڑ سکتے تھے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آج تم مجھے چھوڑ دو، اگر حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ گے تو حضور میرا ہاتھ کاٹ دیں گے، پہلے یہ عیالدار مجبور ہوں، کام کاج ملتا نہیں ہے تو ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر اور زیادہ مجبوری ہو جائے گی۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہیں عرض کیا۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی کا، اس چور کا کیا ہوا؟ اب دیکھیے وہ معاملہ رات کے وقت اس شخص میں اور حضرت ابو ہریرہ میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے پکڑا اس چور کو، پھر جو بات چیت ہوئی، پھر آپ نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں ان کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگاہ فرماتا ہے، رب کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر، آل مصر یعنی راز کی بات جاننے والے، کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ میں دل میں جو سوچتا ہوں آپ اس کو جانتے ہیں، دلوں کی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر میرے دل کی کیا حیثیت ہے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو جہان میں جو کچھ ظاہر ہے جو کچھ پوشیدہ ہے، سب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہیں عرض کیا، حضور نے پھر خود ہی فرما دیا کہ اس کا کیا معاملہ تھا چور کا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے سخت حاجت بیان کی، مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ وہ آئے گا تو حضرت ابو ہریرہ کو جس طرح 2 اور 2 4 کا یقین ہوتا ہے نا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کو یقین تھا کہ اس نے آنا ہی آنا ہے۔ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا، میں اس کی گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح آدمی دیکھتا ہے نا گھات لگا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کب وہ آئے، انتظار میں تھا کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، تو انتظار میں تھا۔ فرماتے ہیں وہ آیا اور مٹھی بھر تام لے جانے لگا، یا جس طرح دوسری روایات میں اس نے کپڑا بچھایا اور پھر اس میں مال ڈالنے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کچھ نہیں عرض کیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات والے چور کا، تمہارے اس قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی اور اپنے عیال کی سختی مجبوری بیان کی، مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگر یعنی قانوناً یہ کام درست نہ ہوتا تو حضور فرماتے بھئی تمہیں کس نے اختیار دیا تھا، تم نے کیوں اس کو چھوڑا، تمہیں کہاں سے اختیار ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس وقت تک اختیار تھا کہ وہ اس کو جانے دیتے، کیونکہ یہ معاملہ چونکہ ایک اس طرح کسی فرد کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک عام پبلک کا معاملہ تھا،
اس لیے اس حد تک انہیں قانوناً اختیار تھا۔ تو عرض کیا حضور، اس نے اپنی مجبوری، اپنے عیال کی مجبوری بیان کی کہ بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بڑا مجبور ہوں، اور مجبوری کے تحت میں نے چوری کی ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ فرماتے میں تیسری رات پھر اس کی گات میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا اور مٹھی بھر طعام لے جانے لگا، یا جس طرح دوسری اس نے چادر بچھائی اور اس میں ڈالنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا آج آخری بار ہے، میں تجھے ضرور حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تجھ کو چند ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تم کو نفع ہوگا، یعنی کوئی ایسی بات میں تمہیں بتاتا ہوں جس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا، تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر وہی مکالمہ، کیا بات اس کی رات والے چور کی؟ عرض کیا حضور اس نے ایسے کہا، یہ کلمات کہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے، بات اس کی درست ہے کہ جو بستر پر جب جاتا ہے سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور شیطان پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری روایات کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 دن تک یہ جو تمہارے پاس آتا رہا ہے یہ کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ جانے یا اس کا رسول جانے، میں تو کوئی جانتا سمجھتا ہوں کہ کوئی چور ہی تھا۔ حضور نے فرمایا یہ سب چوروں کا بڑا چور شیطان خود تھا، وہی جو 3 دن تک ایک چور بن کے تمہارے پاس آتا رہا ہے تو جھوٹا، لیکن بات سیدھی سچی کر گیا ہے کہ جو بھی آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت میں حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ فرمایا جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی یعنی بہت سی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی اور قرآن پاک کی تمام آیات سے بڑھ کر شان والی آیات اس کو قرار دیا گیا۔ اب اس حدیث پاک کی روح سے یہ بھی ہے، یہ جو ابھی حضرت ابو ہریرہ کی بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے کہ جو کچھ رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ وہ معاملہ چور کا پیش آ رہا ہے، حضور اپنے کاشانہ رحمت میں اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، چاہے آرام فرما رہے ہوں، لیکن عطائے الہی سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ علوم کے خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ یعنی ہجرت کے بعد کی بات ہے، ہجرت کے بعد پہلے تو اہل مدینہ بھی مکہ شریف جاتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ اب حضور کی ہجرت کے بعد حضور کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کا داخلہ بھی مکہ شریف میں بند ہو گیا کہ اب تم میں سے بھی کوئی حج کے لیے عمرہ کے لیے نہیں آ سکتا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ ایک دفعہ گئے انہی دنوں کی بات، یعنی مکہ ہجرت کے کچھ دنوں کے کچھ مہینوں کے اسی دوران غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ وہ گئے تو ان کا یہ پہلے سے معمول تھا کہ ان کے دوستی اور یارانہ تھا
حضرت بلال حبشی کا جو مالک تھا امیہ، اس کے ساتھ دوستی تھی۔ جب مکہ شریف جاتے تو امیہ بن خلف کے ہاں ان کا قیام ہوتا تھا، وہاں اس کے پاس ٹھہرتے تھے، اور امیہ بن خلف اگر مدینہ شریف کبھی جاتا تو وہ ان کے پاس ٹھہرتا تھا۔ یہ ان کے آپس میں دوستی تھی۔ امیہ بن خلف کے پاس جا کے ٹھہرے تو امیہ بن خلف نے کہا بھئی پہلے تو تم آتے تھے، آزادی سے عمرہ کرتے تھے، حج کے موقع پہ حج کرتے تھے، اب چونکہ سچویشن بدل چکی ہے تو اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب ہوگی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جائیں گے، تو تم خاموشی سے خانہ کعبہ کا طواف کر لینا۔ حضرت سعد بن عبادہ اس کے کہنے کے مطابق دوپہر کے وقت طواف کر رہے ہیں، اور جس چیز کا انسان کو ڈر ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ ادھر سے ابو جہل آ گیا، اس نے کہا ہے یہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ۔ اس نے جھگڑنا شروع کر دیا، بھائی تم ہمارے دشمنوں کو تم نے پناہ دے رکھی ہے اور یہاں تم عمرہ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ بھی ڈرنے والے کہاں تھے، انہوں نے بھی آگے سے اس کو جواب دینا شروع کیا کہ اگر تم ہمیں خانہ کعبہ کے طواف سے روکو گے تو ہم تمہارا ملک شام کی تجارت بند کر دیں گے، تمہارا رستہ روک دیں گے۔ تو امیہ بن خلف جو ہے وہ کہتا ہے حضرت سعد بن عبادہ سے کہ یہ دیکھو یہ مکہ کا سردار ہے، تو اس سے ایسے یعنی اس لہجے میں بات نہ کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ کو دکھ ہوا، بھائی تم میرے میزبان ہو، میرے دوست ہو، میری طرفداری کرنے کی بجائے تم بھی یہ ایسی بات کر رہے ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ تم اس کی طرفداری کر رہے ہو، یہ تمہارا قاتل ہے، یہ ابو جہل تمہیں قتل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں کیسے پتا، کیا تمہارے نبی نے کہا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہاں میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا، ابو جہل۔ کیسے قتل کرے گا؟ انہوں نے کہا تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں، بس میں نے اتنا ہی حضور سے سنا ہے کہ یہی تمہارا قاتل ہے، تمہارے قتل کا سبب بنے گا۔ اب بات جب اس نے سنی، تھے تو کافر، لیکن اتنا انہیں بھی یقین تھا کہ حضور کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ تیر بے ہدف ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، جو کچھ حضور نے فرما دیا ویسے ہی ہوگا۔ اس کو بھی فکر دامن گیر ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو گھر گیا تو گھر جا کے بیوی سے کہنے لگا کہ سنا ہے میرا یہ جو ہے نا، وہ تو یثرب پہلے حضور یعنی مدینہ شریف کو کہا، یہ یثربی بھائی جو میرا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا بھائی اس نے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ میرا قاتل ہے، یہ میرے قتل کا سبب بنے گا۔ تو بیوی نے کہا بھئی وہ جو کچھ بھی ہے ہم مانتے نہیں ان کو، لیکن بات ان کی درست ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو تمہیں محتاط رہنا پڑے گا۔ اب جب غزوہ بدر کے لیے مکہ سے لشکر نکلنے لگا تو ابو جہل سب کو تیار کر رہا ہے، اور یہ امیہ بن خلف آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس میں نہ جاؤں، لیکن ابو جہل وہ اس کو تیار کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے باقی لوگ بھی پھر پیچھے رہ جائیں گے، تم سردار ہو، یہ ہو وہ، تو تم تو ضرور جاؤ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس لشکر میں شامل نہ ہو، لیکن ابو جہل اس کو مجبور کر رہا ہے۔ گھر آیا، بیوی سے بات کی، بھئی کیا کریں؟ ابو جہل مجھے مجبور کر، اس نے کہا وہ جو سعد بن عبادہ نے کہا تھا یاد نہیں ہے؟ کہا یاد تو ہے لیکن کیا کروں، اب یہ مجبور کر رہا، تو چلو ایسے کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، رستے میں جہاں سے موقع ملے گا کھسک کے واپس آ جاؤں گا۔ اب چل پڑا، لیکن دل کے اندر وہ بات کھٹک رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور نے کہا ہے کہ یہی تمہیں قتل کروائے گا، تو یہ ضرور مجھے مروائے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں بھی لشکر ٹھہرتا نا، وہ لشکر کے کنارے پہ وہ اپنا خیمہ لگاتا کہ موقع پاؤں اور واپس چلا جاؤں، لیکن جاتا کہاں؟ حضور کی زبان سے جب نکل چکا تھا تو اب وہ کیسے بھاگ سکتا تھا؟ تقدیر اس کو پکڑ کے گھیر کے لے جا رہی تھی بھائی۔ تو دن گزرتے گئے، سفر ہوتا گیا، وہ ہر موقع پہ کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا، بالآخر وہاں
بدر کے میدان میں پہنچ گیا۔ اب جب لڑائی ہوئی تو وہاں بہت سے 70 آدمی ان میں سے مرے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ بھاگنے کی کوشش کی اس نے، امیہ بن خلف نے، بھاگ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے دیکھ لیا، مسلمانوں کو پکارا، بھئی آؤ، یہ دیکھو یہ اللہ کا دشمن بھاگنے کی کوشش کر رہا۔ چند مسلمان حضرت بلال حبشی کے ساتھ آئے تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرب کے اس دوستی کے مطابق اس کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ بھی ہے کہ اس کو نیچے گرا کے اس کے اوپر وہ آ کے گر گئے، بھئی کسی طرح میں اس کو بچا، لیکن مسلمانوں نے نیچے سے تلواروں کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ بھی اس میں زخمی ہوئے اس کو بچاتے ہوئے، لیکن اس کو بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا، وہ ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ حضور کا فرمان جو ہے وہ رب کا دیا ہوا علم ہے اور قطعی ہے، یقینی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور کافر بھی اس بات کو مانتے تھے، چاہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ جو حضور کی زبان سے نکلتا ہے وہ تیر بے ہدف ہوتا ہے، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو ناپ سکیں یا اس کی حد بندی کر سکیں، وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔